جئیں گے وہ جو دیکھیں گے بہارے زلف جانا کی، جئیں گے وہ جو دیکھیں گے بہارے زلف جانا کی، سوارے اپنی نسبت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلائے۔ یہ اللہ کے محبوب مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی کامیابی ہے اور ان کا دنیا سے چلے جانا بھی کامیابی ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں دروازے پر ہی 4 اعلان ہو جائیں گے کہ اب ہمیشہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، اور صحت ہے، بیماری نہیں ہے، اور خوشیاں ہیں اور غم نہیں ہے۔ یہ 4 اعلان جنت کے دروازے پر داخل ہوتے ہی اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو گزرگاہ ہے، جو آتا ہے چلا ہی جاتا ہے، اور رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، جہاں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، ومن صلح من آبائهم، اور اپنے اہل ایمان ماں باپ کو بھی لے کر جائیں گے، وازواجہم، اور اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، وذریاتہم، اور اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جو آپ نے دنیا میں صبر کیا، آج آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت مقام دیا ہے، کتنا عالی ٹھکانہ دیا ہے۔ فرشتوں کا سلام بھی اپنی جگہ پر ہے، پھر میرا اللہ اپنے عرش کے دروازے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر اہل ایمان سے، مرد عورتوں سے، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم، کہ تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر انسان سے، ہر مرد عورت سے اللہ ان کا نام لے کر ان کا حال پوچھے گا۔ تو وہ اصل ٹھکانہ ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ یہ تو گزرگاہ ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس طرح آنا جانا لگا رہے گا۔ ایک دن وہ آئے گا جہاں اللہ پاک سب کو جمع فرمائے گا، اور پھر اہل ایمان کو، اہل خیر کو ہمیشہ کے لیے جنات النعیم میں اکٹھا فرما دے گا، اور نافرمانوں کے لیے بھڑکتی دہکتی آگ ہے جہاں انہیں ذلیل و خوار کر کے پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے اور اہل خانہ کو اور آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ان بچوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا وأخر وما أسر وما أعلم وما أنت أعلم به منه۔ یا اللہ جو تیرے بندے نے قرآن کی خدمت کی اسے قبول فرما، اور یا اللہ جس کام کو وہ ادھورا چھوڑ کر گیا ان کے بچوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا تو نے ان کو قرآن کی نسبت کی، قرآن کا علم دیا، وہ علم ان کے بچوں کو بھی نصیب فرما، اور ان کی نسلوں میں اس کو زندہ فرما، اور ان کو لیے صدقہ جاریہ بنا، اور یا اللہ تو ان کے عالی مقام، ان کو عالی مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں سابقین اولین کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی اگلی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اور یا اللہ اپنے محبوب ترین بندوں کے ساتھ ان کا حشر فرما، اس مسجد کو آباد فرما، صدقہ جاریہ جو چل رہا تھا اس کو جاری رہنے کے نظام بنا، اور جو خلا آیا ہے اس کو اپنی قدرت سے پر فرما، اپنی قدرت سے پر فرما، اپنی قدرت سے پر فرما۔
صلی اللہ تعالی چمن میں آئے گی فصلیں بہارا ہم نہیں ہوں گے، چراغے زندگی ہوگا فروزاں ہم نہیں ہوں گے، ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نئے تارے، ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نئے تارے، جبھی دہر پہ چھٹکے گی افشاں ہم